میرا نام غزالہ نعیم ہے. میں اس وقت نیشنل کنسلٹنٹ ہوں یونیسکو اسلام آباد کی, اور میں سونامی میٹیگیشن کے اوپر ایک پروجیکٹ ہے جو کہ 5 عریبین سی ریجن کی کنٹریز میں چل رہا ہے. میں اس پاکستان کی ایکٹیویٹیز کو اس میں سپورٹ کر رہی ہوں. گوادر میں 2008 سے سونامی کے اوپر کام کر رہی ہوں. مختلف اداروں کے ساتھ کام کیا, پاکستان میں UNDP کے ساتھ کام کیا, آکسفیم کے ساتھ کافی کام کیا, یونیسکو IOC کے ساتھ کام کیا, اور اب دوبارہ میں یونیسکو IOC کی طرف سے آئی ہوں. ہم نے جب سونامی پہ کام شروع کیا تو شاید یہاں پہ لوگ سونامی کا نام یا تو جانتے نہیں تھے, اور اگر جانتے تھے تو لینا نہیں چاہتے تھے. بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بزرگ افراد جنہوں نے 1945 کا سونامی دیکھا تھا, وہ چاہتے تھے کہ ہم سونامی کا نام نہ لیں کہ کہیں سونامی آ نہ جائے, اور جو نہیں جانتے تھے وہ اس میں دلچسپی نہیں لیتے تھے. تو 2008 میں ہم نے پہلی دفعہ یہ کام شروع کیا, اور پہلی دفعہ پاکستان میں گوادر سے ہی کام شروع ہوا. گوادر کی سیٹنگ بہت نیچرل سیٹنگ جو ہے وہ بہت یونیک سیٹنگ ہے, بہت چیلنجنگ بھی ہے, اور اس میں بہت ساری اپارچونیٹیز بھی ہیں. سونامی کے لحاظ سے جیسے کہ لمبی سی پتلی سی پٹی ہے, اس کے 3 طرف سمندر ہے, اتنی پتلی پٹی ہے کہ 1 کلومیٹر سے بھی کم چوڑی ہے, 10 کلومیٹر لمبی ہے. اگر سونامی سے بھاگنے کے لیے ہم ایویکویشن کرنا چاہیں تو بہت مشکلات ہیں, اور جو اگر عمارتوں پہ چڑھنا چاہیں تو عمارتیں اتنی مضبوط نہیں ہیں. تو اس بار ہمارے پروجیکٹ کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایسی جگہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ جہاں پہ ہم لوگوں کو رہنمائی دے سکیں کہ آپ یہاں اگر سونامی کے خطرات ہوں, آپ سونامی کی قدرتی علامات دیکھیں یا سرکاری وارننگ آپ کو آئے, تو آپ کن کن عمارات کے اوپر یا کن اونچے مقامات کے اوپر چڑھ سکتے ہیں. 2008 سے اگر ہم نے کام شروع کیا تو 2010 میں ہم نے سیڑھیاں بھی بنائی ہیں جو سونامی ایویکویشن پیڈسٹرین روٹ کہلاتا ہے, اور کوہ باطل کی جو 450 فٹ اوپر ہے وہاں تک جاتا ہے. اس کے علاوہ سونامی کا وارننگ کا ٹاور بھی لگا ہوا ہے کہ جو محکمہ موسمیات کراچی سے سیکنڈز میں جب تم کو اطلاع آ جائے سونامی کی کہ یہاں خطرہ ہے تو وہ ود ان سیکنڈ اس کو سائرن کو بجا سکتے ہیں, اور یہاں کے لوگوں کو اطلاع ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے اویئرنیس کمپین کیے. مجھے اسکولوں کے ساتھ کام کر کے بہت خوشی ہوتی ہے. آج بھی ہماری اسکول کے ساتھ ایکٹیویٹی تھی. اس سے پہلے کل ہم نے کمیونٹیز کے ساتھ کام کیا, ماہی گیر تھے, صحافی تھے, اور NGOs کے لوگ تھے. تو یہ سب انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ جو بلڈنگ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں وہ مناسب ہیں یا نہیں ہے. مثال کے طور پہ جو ابھی بارش آئی ہے اس نے ہماری آنکھیں بہت زیادہ کھول دی ہیں کہ ٹھیک ہے اگر عمارت 2-3 منزلہ ہے, مضبوط بھی نظر آ رہی ہے, لیکن وہاں تو پانی ہی نہیں نکلے گا, 7-7 فٹ پانی ہے. تو کل کی جو رہنمائی تھی لوگوں کی وہ ہمیں بہت متاثر کن رہی, اور ہمارے کام میں بہت مددگار ثابت ہوئی. آج جو ایکٹیویٹی تھی وہ بچوں کے ساتھ تھی, اسکول میں تھی, گوادر کے RCTC کے اسکول میں تھی. بچوں کی معلومات دیکھ کے مجھے حیرت انگیز طور پہ خوشی ہوئی. چھوٹے چھوٹے بچے پہلی کلاس کے جو جن سے میں انفارمل انٹریکشن کر رہی تھی, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ سونامی کیا ہے. سونامی جو ایک سمندری طوفان ہے, اور یہ بڑی لہر آتی ہے, اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں اونچی جگہ پہ جانا چاہیے. میرے لیے بہت حیرت کی بات تھی اتنے چھوٹے بچوں کا سونامی کے بارے میں جاننا. مزید اگر بات کی تو پتہ چلا کہ یہ ان کو ان کی دادی نے بتایا ہے. ایک بچے نے بتایا کہ اس کو تیسری جماعت کے دوست نے بتایا ہے یہ بات. 6ٹھی کلاس کے ایک بچے نے بتایا ہے کہ میں نے YouTube پہ دیکھی ہیں چیزیں. تو یہاں پہ اویئرنیس بہت زیادہ ہے. جو قدرتی صلاحیتیں ہیں اس علاقے میں وہ بے مثال ہیں. یہاں کے لوگوں میں, یہاں کے انوائرمنٹ میں, یہاں کی ٹپوگرافی میں بہت سارے چیلنجز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن بھی بے مثال دیا ہے. اس میں بہت ساری قدرتی جو ہے وہ ایسی صلاحیتیں ہیں کہ جو بار بار مجھے کھینچتی ہیں. ہر بار گوادر آنا ایسا ہے کہ جیسے میں اپنے گھر جا رہی ہوں. مجھے انتہائی خوشی ہوتی ہے. میرا نام ہیرا اشفاق لودھی ہے, اور میں NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں. وہاں پہ ہم جو ہے سونامی اننڈیشن ماڈلنگ کرتے ہیں, جو کہ گوادر کے لیے اور پاکستان کے مختلف کوسٹل ایریاز کے لیے دوسرے شہروں کے لیے بھی کرتے ہیں. اس پروجیکٹ میں, اس اننڈیشن میپنگ میں ہم جو ہے 2011 سے انوالوڈ ہیں. ہم لوگ جو ہے گوادر کے لیے پرٹیکولرلی 2011 سے جو ہے اننڈیشن میپنگ اور کا کام کر رہے ہیں. ابھی اس پروجیکٹ کے لیے میں یہاں پہ جب بھی آئی ہوئی ہوں, وہ یونیسکو کا ایک سیریز آف کنسلٹیٹیو میٹنگز ہے جو ہم نے پہلے ہی یونیورسٹی میں اننڈیشن میپس گوادر کے لیے بنائے ہوئے تھے. ان کی گراؤنڈ ٹروتھنگ اور ویریفیکیشن ہے.
جیسے ہم نے کچھ ایویکویشن بلڈنگ جو ہیں یہاں کے لوکلز کے ساتھ ہی مل کے پہلے آئیڈینٹیفائی کی ہوئی تھیں. اب جب ہم کل یہاں پہ آئے ہیں اور مختلف اداروں کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ کچھ ایریاز جو ہیں وہ ایسے ہیں جہاں پہ پانی آ کے ٹھہر جاتا ہے. وہاں پہ واٹر ٹیبل بہت ہائی ہے ابھی جو ریسنٹ فلڈنگ ہوئی بارشوں کی وجہ سے, تو وہاں پہ واٹر ٹیبل ہائی ہونے کی وجہ سے وہ اگر اس پانی کو تھرو پمپس ڈرین آؤٹ بھی کر دیتے ہیں تو وہ اوور نائٹ واپس پانی جو ہے زمین کے اوپر آ جاتا ہے. اس کا مطلب واٹر ٹیبل بہت ہائی ہے اور وہاں کی بلڈنگ جو ہیں وہ زیادہ وزن اٹھانے کی سکت نہیں رکھتی. تو ایسی بلڈنگس کو جو ہے ہم اب جو ہے کراس آؤٹ کرتے جا رہے ہیں کہ یہ ایویکویشن میپنگ کے لیے نہیں یوز ہو سکتی. تو ہم جو ہے ایسا کام کر رہے ہیں جس سے جو ہے سونامی انفارمیشن بورڈز بن سکیں جو بہتر سے بہتر ہوں, جس میں لوکلز کی وزڈم اور لوکل انفارمیشن بھی انکارپوریٹڈ ہو, تاکہ خدا نخواستہ کبھی سونامی آئے تو پھر اس صورت میں لوگوں کی جان جو لوکلز ہیں اور جو یہاں پہ ٹورزم کی وجہ سے یا پوئٹ کی وجہ سے آئے ہوئے ہوں ان کی جان بھی بچائی جا سکے. ابراہیم ہے اور میں پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ محکمہ موسمیات کے نیشنل سونامی وارننگ سینٹر سے تعلق ہے میرا. ہم 2008 سے سونامی کو ارتھکویکس کو مانیٹر کرتے ہیں اور وہ انفارمیشن ہم اپنے جو ورنیبل کمیونٹی ہے اس کو دیتے ہیں, کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سونامی جو ہے نیچرل ڈیزاسٹر ہے, ہم ان کو روک نہیں سکتے. ہم صرف اور صرف کیا کر سکتے ہیں اپنی تیاری اس ڈیزاسٹر کو فیس کرنے کے لیے اپنی تیاری کو کیسے کرتے ہیں, اس تیاری کو پریپیئرنیس کو ہم نے وہ کرنا ہے. اس حوالے سے ہم یہاں پہ گوادر میں آئے ہوئے ہیں. یہ ایک ہمارا پروجیکٹ ہے کہ جی جو کمیونٹی ہے ورنیبل کمیونٹی اس کو جو ہے کس طرح تیار کیا جائے کہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر جو آنے والے دنوں میں کبھی بھی آ سکتا ہے تو اس سے کیسے نپٹا جائے. اس سلسلے میں ہم یہاں پہ ہیں. ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں, یہاں پہ گراؤنڈ ٹروتھنگ کی ہے, ماڈلنگ کے ساتھ ہم نے میپس بنائے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایویکویشن سائٹس ہیں وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں, اور اس کے بعد ہم نے وہ چیزیں کمیونٹی کے ساتھ ڈسکس کی ہیں تاکہ وہ افادیت جو ہم کام کر رہے ہیں اس کمیونٹی تک پہنچے. تو یہ اسی طرح ہم آگے بھی کرتے رہیں گے. ہم نے یہاں پہ آ کے بہت ساری چیزیں جو ہمیں پہلے سے پتہ نہیں تھی وہ ہم نے یہاں پہ آ کے دیکھی ہیں, سیکھی ہیں. اب ہم ان چیزوں کو اپنے ان جو میپس ہیں ہمارے ان میں ہم انکارپوریٹ کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کی افادیت ہماری کمیونٹی کو پہنچا سکے یا پہنچ جائیں. تو بیسک یہی ہمارا یہ مقصد تھا کہ جو ہے ہم اس کو مزید بہتر بنائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میرا تعلق جو ہے نیشنل سونامی وارننگ سینٹر کے ساتھ ہے, تو ہم 24 گھنٹے کام کرتے ہیں. 24 گھنٹے ہم ارتھکویک کو اور سونامی کو مانیٹر کرتے ہیں تاکہ جو ہے کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کس وقت یا کب وہ ارتھکویک یا سونامی آ سکتا ہے, تو ہمیں 24 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے اور ہم اس کو مانیٹر کرتے ہیں. اور پھر وہی انفارمیشن اگر خدا نخواستہ کوئی ارتھکویک آتا ہے جس میں پوٹینشیل ہے کہ وہ سونامی پروڈیوس کر سکے, تو پھر ہم کس طرح اپنی کمیونٹی کو بتائیں. اور ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے, جو مکران سبڈکشن زون ہے وہ بالکل آپ کے نزدیک ہے, گوادر کے 80 سے 100 کلومیٹر دور ہوگا. تو اس کے لیے پھر جو ویوز بنے گی اس کا ٹائم بھی پھر شارٹ ہو جائے گا. ہمارے پاس ہارڈلی 25 منٹ 20 منٹ یا 27 منٹ ہیں, اس میں سے 10 سے 12 منٹ ہمارے سینٹر کو چاہیے اس چیز کو انالائز کرنے کے لیے اور وہ انفارمیشن فردر آگے پہنچانے تک کے لیے. تو یہ ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کو پریپیئر کر رہے ہیں. ہم نے کل بھی میٹنگز کی ہیں, یہاں سے لوکل لوگوں سے کے ساتھ میٹنگ کی ہے. آج اسکولز میں ہم گئے ہیں تاکہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ اس بارے میں آگاہی دے سکیں.